السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے ارطغرل اصل میں کون تھے۔ سلطنت عثمانیہ کا توپ خانہ جس نے اسے سپر پاور بنا دیا۔ ارطغرل اصل میں کون تھے؟ اشلد لاہن نے بتایا کہ ناروے کی طرح شاید یورپ میں بھی بہت کم لوگ صلاح الدین کے بارے میں جانتے ہیں، اور جو جانتے ہیں ان کی نظر میں وہ ان کا موازنہ صلیبی جنگوں کے یورپ میں ہیرو رچرڈ شیردل سے کرتے ہیں، اور ان کے خیال میں صلاح الدین ایک ولن ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ صلاح الدین ڈے کے ذریعے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اس شخص کو جس نے 800 سال پہلے مغرب کو شکست دے کر یروشلم کو فتح کیا تھا، ایک مثالی کردار کے طور پر یاد کیا گیا۔ برطانیہ کی رائل نیوی نے پہلی عالمی جنگ کے دوران ایک جنگی جہاز کو HMS سیلاڈن کا نام دیا، اور پھر سنہ 1959 اور 1994 کے درمیان برطانوی فوج نے سیلاڈن کے نام سے ایک بختر بند گاڑی بھی بنائی۔ یہ وہی برطانیہ ہے جہاں سے انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیردل نے تیسری صلیبی جنگ میں مسیح فوج کی قیادت کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں انگلینڈ کی فوج بختر بند گاڑی ملک کے نورفولک ٹینک میوزیم میں رکھی ہے۔ میوزیم سے رابطے پر انہوں نے تصدیق کی۔ اس بختر بند گاڑی کا نام سیلاڈن صلاح الدین کے نام پر ہی رکھا گیا ہے۔ جانتھن فلپس لکھتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ تاریخ میں کوئی اور ایسی مثال تلاش کرنا ناممکن ہے جس میں ایک شخص نے کسی قوم اور مذہب کے ماننے والوں کو اتنی چوٹ پہنچائی ہو اور پھر بھی وہ ان میں مقبول ہو گیا ہو۔ یروشلم کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے یورپ سے پہنچنے والی فوج اور سلطان صلاح الدین کے درمیان تقریباً 3 برس پہلے پھیلے ٹکراؤ تیسری صلیبی جنگ کی تفصیلات کے ذکر سے پہلے بات کریں گے۔ صلاح الدین اور ان کے خاندان کے ماضی کی اور جہاد کے اس ماحول کی جس میں مشرق وسطی کے لوگوں کی یروشلم کی بحالی کی توقعات ان سے وابستہ ہو گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی دریائے نیل میں پانی آنے کا جشن اور قرآن خوانی۔ اصل ڈریکولا کون تھا اور اس کا سلطنت عثمانیہ سے کیا جھگڑا تھا؟ انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویک لاگ میں پورا بتائیں گے۔ السلام علیکم۔